بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور آج پروگرام روشنی میں دکاندار اور صارفین کے حقوق، جو ہم نے کیمپین جس کا آغاز کیا تھا کل، اور ہم نے سمجھایا تھا شاپ کیپرز اور جو بائرز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کا جو تقدس ہے وہ کس کس انداز سے پامال ہوتا ہے۔ ہم جو حقوق، ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف رسپانسبلٹی ہے، یعنی ایک سائڈ پہ رائٹ ہے تو یہ دو آر ہیں، ایک سائڈ پہ رائٹ ہے اور ایک سائڈ پہ رسپانسبلٹی ہے، اور آن دی ادر ہینڈ اگر یہی ڈائریکشن چینج ہو تو یہاں پہ بھی کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، یعنی بائرز کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں اور ان کے بھی کچھ رائٹس بنتے ہیں۔ لیکن یہاں رائٹس اور رسپانسبلٹیز کے درمیان میں جو غلط بیانیاں، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا ہے، ان تمام تر باتوں پہ جو معاشرے کو بہت بگاڑ کی جانب لے گئے، جو ان اقوام کو کہ جنہوں نے ایررز کو اختیار نہیں کیا یا اپنے درمیان آنے نہیں دیا، یا آپ کے اور ہمارے بتائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خرید و فروخت اور یہ بیع کے جو اصول ہیں، روشن اصول، ان کو اپنایا، وہ ترقی یافتہ ہوتے چلے گئے، اور ہم جو ان کے ماننے والے، ہم نے ان اصولوں کو چھوڑا، ہم ترقی پذیر ہوتے چلے گئے اور مزید ہو جائیں گے اگر ہم نے ان اصولوں کو نہیں اپنایا۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشن دلیلوں پر بھی بات کریں گے، لیکن میری گزارش ہوگی حضرات علماء سے کہ آج سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو کوسچنز ہیں ان کو سوسائٹی میں کھڑے رہ کر، جس طرح ہمیشہ ان کا وتیرہ ہے، یہ جواب دیتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر they have to face the society، اور ان کے جو ایررز ہیں انشاءاللہ میں ان حضرات سے سوال کروں گا۔ وقت کے بہترین اہل علم، قداور ترین شخصیات، ماشاءاللہ علم و فن کے شعبے میں لوگ ان پہ ناز کرتے ہیں، بہت ہی تقدس اور عزت کی نگاہ سے، تکریم کی نگاہ سے ان دونوں ہستیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جناب قبلہ ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب، آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ، آپ تشریف لائے اور رونق بڑھائی، مجھے بہت یقین کریں پراؤڈ فیل ہوتا ہے آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر۔ اتنے بڑے اہل علم ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ سوال کیجئے گا مفتی صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، اللہ سلامت رکھے۔ میں ان صاحب قبلہ، کیا اسلام میں جو تجارت کے اصول ہیں اس میں خرید و فروخت کے حوالے سے یا لی گئی چیز کو واپس کرنے کے حوالے سے بھی کوئی اصول واضح کیے گئے ہیں، یا دینے کے لینے کے اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، اسلام میں تمام احکامات، چاہے وہ اوامر ہوں چاہے نواہی ہوں، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو یا جن سے روکا گیا ہو، ان کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے وہ تقوی اور توکل ہے۔ اسی طریقے سے تجارت میں بھی اسلام کے اگر زرعی اصولوں کے مطابق دیکھا جائے تو اسلام میں تجارت کی بنیاد بھی تقوی ہے اور توکل ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں ضمناً ایک عرض کر دوں، ایک آیت کریمہ مجھے بھی یاد آ گئی۔ ہم تجارت کی بات کرتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آؤ پھر ایک تجارت میرے پاس بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب اللہ، اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی نہ فرماؤں اس تجارت کی طرف جو تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دے۔ تو ایسی تجارت کریں، ایسا بزنس کریں کہ جو بزنس آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے معمون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ کرتے ہیں۔ یعنی بھلا تجارت بھی اللہ کے عذاب سے معمول کرتی ہے، یعنی آپ اس طرف قرآن کی آیت سے میں آپ کو کہوں نا کہ روز قیامت ایک شخص ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہے کہ مرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو تو ہمیں بتا سکے؟ فرشتے کہیں گے، وہ سوچے گا، کہا کچھ اور تو نہیں کیا، بس یہ کام کرتا تھا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا۔ اچھا جو قرض وغیرہ مجھ سے لیتے تھے نا تو جو تنگ دست ہوتا تو اس سے میں مہلت دیتا، اس کی ایک اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، الا تجارت تنجیکم من عذاب اللہ، جی مہلت دینے پر، جبکہ معاف نہیں کرنا، بس مہلت آسانی۔ جو اگر نہ دے پاتا تو میں چھوڑ دیتا اسے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں قرآن کریم کیا فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہاں پر ان اقوام کی بات ہو رہی ہے کہ جو عذاب سے دوچار ہوئیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کا نزول فرماتے۔ تقوی اختیار نہیں کیا۔ سورہ طلاق کی طرف آ جائیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی کو، توکل کو آپ معمولی مت لیجئے گا،
بالکل کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کیا نا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے راستے کھولے گا، اللہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تقوی اور توکل، اور جس نے بھی اللہ پر توکل کیا نا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے کافی ہو جائے گا، وہ بھول جائے پھر مخلوق کی طرف، نہ دیکھے کسی کی طرف، اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی صفات، اس کی کمالات اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اب آئیے اس بات پر، اچھا ہمارے یہاں کیا ہے، ہونا کیا چاہیے کہ اگر آپ خریدار ہیں، آپ پرچیز کرنے والے ہیں، تو آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میری ذات سے دکاندار کو نفع پہنچے۔ اچھا جو شاپ کیپر ہے، دکان لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچنے والا ہے، اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ آنے والا مجھ سے نقصان نہ اٹھائے، بلکہ جو چیز ہے، اصل چیز ہے وہ دوں، جو قیمت ہے وہ وصول کروں، میری ذات سے اس کو فائدہ پہنچے۔ اب آپ دیکھیں تاریخ اسلام کے آئینے میں دیکھیں، اچھی چیز بیچوں، اچھے ریٹوں پہ بیچوں تاکہ اسے فائدہ ہو۔ جی اچھا کئی آپ دیکھیں صحابہ کرام، خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ 2 صحابہ مصر گئے تھے تجارت کے عنوان سے، وہاں ایسی تجارت کی، جب لوٹ کر آئے سب کو مسلمان کر کے لوٹ آئے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ جی کہ یار اتنے ایماندار ہیں، تجارت بھی تبلیغ بن گئی، اتنے ایماندار ہیں، وہ دین کیسا ہوگا کہ جس کی چاہنے والے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں یہ بھی ہوا کہ ایک شخص خریداری کرنے کے لیے مسلمان دکاندار کے پاس آیا، تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ آپ یہ چیز میرے پاس ہے لیکن مجھ سے نہ خریدیں، وہ سامنے میرا بھائی ہے اس سے خریدیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں آیا، میرا معاملہ پورا ہو چکا ہے۔ آج کیا رویہ ہے؟ آج برعکس معاملہ ہے، آج معاملہ برعکس ہے، خراب دیتا ہے وہ۔ جی خریدنے والے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں مرچیں پھینکوں اور چیز اٹھا کے لے آؤں، اور بیچنے والے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جتنا سیدھی چھری سے نہیں الٹی چھری سے کاٹنا چاہوں تو یہ کٹ جائے۔ ہاں جب یہ سوچیں ہوں گی تو معاشرہ کبھی سنورے گا نہیں، کبھی اچھائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس میں شریعت میں فقہائے کرام نے باقاعدہ آپ دیکھیں خیار شرط اور خیار عیب اس کو ویلڈ قرار دیا ہے نا۔ خیار شرط کیا ہے کہ پہلے سے بتا دیا جائے مثال کے طور پر کہ بھئی اس میں عیب نکلا تو میں آپ کو واپس کروں گا، اس میں یہ ہوا۔ خیار رویت ہے کہ آپ نے بغیر دیکھے چیز کے جو ہے نا اوصاف سنے، آپ نے لیا لیکن اس میں کوئی خرابی نکل آئی، وہ اوصاف نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیز، اب کسی نے کہا بھائی 10 دن ہے، کسی نے کہا 20 دن ہے، مختلف ہیں، حسب حال ہے، لیکن باقاعدہ شریعت مطہرہ نے اس کام کو رکھا۔ اور میں آخری بات کہوں گا کہ دنیا میں آپ غیروں کے ممالک میں جائیں تو وہاں کسی دکاندار کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور وہ چیز واپس نہ کرے اور خوش دلی کے ساتھ دوسری چیز نہ دے، لیکن آج ان کو برا بھلا ہم بولتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں دکاندار بلی آ گئی یار، بل کے پیچھے چھپ جاتا ہے، بولتا وہ یاد رکھنا کہ آپ نے اچھے طریقے سے چیز کو واپس لیا، قیمت واپس کی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ اور بصورت دیگر جو ہو رہا ہے برکتیں چھن رہی ہیں بالکل۔ اور مفتی صاحب آپ کی بات پہ میں بالکل سیکنڈ کروں گا، جب آپ اچھی چیز دیں گے تو آپ کو کانفیڈنس ہوگا کہ الحمدللہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں، اچھے پیسوں میں دے رہا ہوں، نہ اسے ریٹ کا فرق ملے گا نہ اسے چیز میں شکایت ملے گی، دنیاوی طور پر فائدہ ہی بندہ کہیں اور نہیں جائے گا، اور کہیں نہیں جائے گا آپ کا کسٹمر ول۔ پلس اگر آپ نے بلی آ گئی تھی جو بلی دے دی کسی کو تو بلی تو لوٹ کر آتی ہے نا مفتی صاحب، اس کے بعد پھر ہم پہچاننے سے انکار کر دیں نہیں کہ آپ نے کہیں اور سے لیا ہوگا، یا کون ہو بھائی، کب آئے تھے، کون ہو، چلے آئے تھے پہچان لیا بڑی مشکل سے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے یہ چیز لی تھی کہ میں نے تھوڑی بنائی ہے، یہ جس نے بنائی ہے اس سے پکڑے نا آپ، کمپنی کو پکڑے، چائنا کو پکڑے، استغفر اللہ۔ تو ہمیں چیزیں پہلے تو مفتی صاحب مسلمانوں کو تو یہ عالم تھا، ہم نے تو اپنی تاریخ جب پڑھی ہے تو مسلمان چیزوں کو پہلے خود پرکھتے تھے، پھر آ کے وقت کا قاضی پرکھتا تھا، راؤنڈ لگاتا تھا، اور پھر پرکھنے کے بعد اس کی کوالٹی ایشورنس ہوتی تھی، اور پھر جب انشور ہو جاتے تھے کہ ہاں یہ پراپر چیز درست ہے، اس کا ریٹ صحیح ہے، اب بیچو۔ نہ ذخیرہ اندوزی ہوتی تھی، نہ بیجا منافع ہوتے تھے، لوگوں کا بھلا، جتنا مفتی صاحب نے کہا یہی سب ان کی چاہت ہوتی تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہ عروج دیا تھا جو آج غیروں کے پاس عروج کی اس کی ایک جھلک ہے تو وہ اتنے عروج پر ہے، اور ہم اتنے زوال کا شکار ہیں۔ صحیح بات ہے، برکتیں چھینیں گی۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر دکاندار اور صارفین کے حقوق پہ ہم بات کریں۔ اللہ اکبر، کیسا شفاف دین ہے ڈاکٹر صاحب، جو دکاندار اور صارفین کے حقوق تک ہمیں بتا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب،
آپ ماشاءاللہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ظاہر ہے مختلف شعبہ جات میں، جن میں سے ایک مارکیٹنگ بھی ہے، اس کی اسٹریٹجیز جو ہے دنیا میں انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں، اور اسی میں سے ایک مونوپلی ہے کہ جب جناب سب مل کے پلان کر لیں کہ اب ہم نے یہ چیز مہنگی بیچنی ہے، مارکیٹ میں کمپٹیشن بڑھے گا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی، ہم سب نے چونکہ مہنگے ریٹ لگائے ہوئے ہیں، ہماری مونوپلی ہو گئی ہے، تو اب بازار میں جو بھی خریدار آئے گا، اور مسلمان بھی بدقسمتی سے اس کا شکار ہو گئے۔ جب آپ کسی ایک شاپنگ مال میں جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو سارے شاپ کیپرز کا اتحاد ہوا ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ 1000 کی دے رہے ہیں، میں پیچھے سے 900 کی لایا ہوں، تو اس کے جانے کے بعد اس شاپ والی کی خیر نہیں ہے، تم نے 900 کی بیچی کیسے، بھلائی کی کیسے؟ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں، آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد حمد و صلوات کے برادر محترم قبلہ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں کتاب و سنت اور حکمت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، میں اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ جو آج کا دور ہے، خاص طور پر 2000 کے عشرے کے بعد سے جو دنیا بدلی ہے، اور اس کے اندر جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ سسٹم اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ اور بزنس مینجمنٹ کے جو اسپیشلائزیشن آئی ہے، اس نے اس ڈیجیٹل ورلڈ کو یا گلوبلائزیشن کی جو کانسیپچول فریم ورک ہے، اس کو براہ راست 2 اعتبار سے متاثر کیا ہے، ایک اخلاقیات کے اعتبار سے اور ایک انٹریکشن کے حساب بڑی سے۔ زبردست بات کیا اور یہ ان 22 سالوں میں ہی ہوا ہے۔ ان 22 سالوں کے 2000 اندر کے یہ دنیا بدل گئی ہے، دنیا، اور کووڈ کے بعد تو بہت ہی بدلی ہے۔ کووڈ کے بعد تو اب ساری کی ساری مارکیٹ جو آپ کی ہے وہ سب کی سب فلوٹ کر رہی ہے پانی کے اوپر، بالکل صحیح بات ہے، اور وہ فلوٹ کرتے ہوئے پتہ نہیں کہ یہ جو آپ نے آج یہ یہاں پر اتارا ہے، جو شے اتاری ہے، وہ بہہ کر کہاں پہنچ جائے، کہاں پہنچ جائے، لیکن کنٹرول اس کا کسی جگہ پر ریموٹ کے ذریعے ہے۔ بالکل صحیح۔ اور وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈرز، جس کو آپ ماضی کے اندر، حال میں، مستقبل میں جو بھی نام دے لیں، تو یہ جو اسلامی اصول ہے بیع و شراء کا، خرید و فروخت کا، یہ خالی اصول بیان نہیں کر دیے گئے تم اچھی طرح سے خرید لو، دوسرے اچھی طرح بیچ، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کو آپ بزنس ایتھکس اور بزنس کمیونیکیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں آج کے دور میں۔ صحیح۔ اب یہ مونوپلی، انگلش کے اندر جو مونو کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں ہماؤست، فرد واحد کا اختیار، جس کو انگریزی میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، وہ کہلاتے ہیں اتھارٹیرین اسکول آف تھاٹ۔ اتھارٹیرین اسکول آف تھاٹ کے مطلب میری اتھارٹی ہے، جی، میرا اختیار کلی ہے کہ میں اگر ایک سوئی 100 روپے میں بیچوں تو مارکیٹ میں کوئی 99 کی نہیں بیچ سکتا۔ اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے اندر ایک خاص طریقے سے کنزیومر تک پہنچانے کے لیے بیچ میں کئی حصے ہوتے ہیں اس کے۔ مثلا جب یونیپولر سسٹم تھا دنیا کا، اور جب بائی پولر سسٹم ہوا، اب چائنا اور امریکہ، یا اب چائنا کی جو مصنوعات ہیں، چونکہ آپ نے چائنا کی بات کی، ایسے ہی کسی وقت اگر آپ ذرا سا دیکھیں تو مسلمانوں کی مصنوعات بھی پوری دنیا میں جا رہی تھیں۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے خالی شے لیتے تھے اور بیچ دیتے تھے۔ مسلمانوں کی ایجادات سائنس کے اندر اور موضوعات اور مضامین میں اور مارکیٹنگ میں مسلمانوں کا قبضہ تھا، اور مسلمانوں نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا، تو لوگ ملت کفریہ کو چھوڑ کر مسلمانوں سے تجارت کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے اصولوں کو معکوس کر دیا، یعنی بدل دیا۔ بالکل صحیح۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ریپلیس کر دیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو مناپلی کی جو دنیا ہے نا، جو 10 روپے کی چیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 100 روپے کی بیچیں۔ اسلام نے منافع سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اسلام نے حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور یہ جو تجریدی معاشرہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں آئسولیشن ورلڈ، اس آئسولیشن ورلڈ میں صرف مسلمان رہ گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو شے آپ پروڈیوس کرتے ہیں اس کو لیتے ہوئے باہر کے لوگ اس بات میں احتیاط کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جو یہ وعدہ کر رہے ہیں وہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جبکہ ہمارا دین تو یہ ہے کہ لا دین الا من احد اللہ، اتنا پیارا دین ہے کہ حضور تو تجارت، جب ویسے تاجر کے حضور کو دیکھیے آپ، حضور نے باقاعدہ یہ بتلا دیا کہ یہ شے جو بیچ رہا ہوں اس کی کیفیت یہ ہے، اور گواہی کس نے دی؟ حضرت میری ماں حضرت خدیجہ کے پاس کس طریقے سے گواہی آئی؟ تو تجارت کی گواہی، کردار کی گواہی، شے کی گواہی، اور پھر اس کے بعد خیار عیب کے اندر ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کپڑے میں کئی سوراخ ہے تو اندر کی طرف رکھ کر بس بیچ دو، کسی طرح بک جائے۔ اور وہ جو تاجر تھے، جس کو تاجر ہی نہیں وہ مجاہد بھی تھے، وہ مبلغ بھی تھے، وہ علماء بھی تھے،
کیوں حضرت امام غزالی کیا تاجر نہیں تھے؟ اللہ اکبر. مولانا روم نے کیا تجارت نہیں کی؟ اللہ. یہ زندہ نام ہے نا. تو کیا یہ بھوکے رہ گئے؟ سب کچھ اللہ نے دیا انہیں. تو جو معیوب شے ہوتی تھی پہلے اس کا عیب بتاتے تھے. آج ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب خریدنے کوئی جائے تو اپنی چیز کو بیچنے کے لیے ہم 100 بہانے، قسمیں اور نہ جانے کون کون سی قسمیں. اللہ معاف فرمائے کہ میں نے مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں جو سونے کی جو دکانیں ہیں اس میں قریب سے دیکھا، واللہ باللہ واللہ باللہ کہہ کہہ کے ان کی زبانیں سوکھ جاتی ہیں، صرف جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. بالکل. تو اللہ ہدایت دے ہمیں مسلمانوں کو کہ شے کو بیچنے کے لیے قسم کھانا پڑ رہی ہے آپ کو. اب یہ مناپلی جو ہے شے پہ قبضہ رکھنا اور شے کو کنٹرول کر کے، جس کو آپ کہتے ہیں کنٹرول بزنس، اس کے اندر نفع ایک حد تک ہو اور جائز ہو تو یہ عبادت کے درجے میں آتا ہے. واہ. اور اگر یہ کہیں کہ جی بیجا ہو اگر، اور اگر آپ نے سارا سمیٹ لیا سب میں پی جاؤں اور پھر غریبوں کے حق بھی نہ دیں آپ، صحیح بات. اور پھر اس تجارت سے اپنے خواہش اور ارادے کے مطابق ایک ایسا معاشرہ جنم دے جس کے اندر ہیو اور ہیو ناٹ کی کلاس آ جائے بقول کارل مارکس کے. تو کارل مارکس کیا کہے گا؟ کارل مارکس کو کیا آتا ہے؟ ہمارے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ غربا کا، یتیما کا، فقراء کا، مساکین کا تم پر کیا حق ہے. اور یہ سارا نظام بیع اور نظام تجارت اور نظام معاملات اس بات پر ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی جانیں حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیع کر کے نا، یعنی بیعت کر کے بیچنا ہے تو یہ اللہ کے ہاتھوں تم نے بیچ دی. تجارت تمہاری خسارے کی نہیں، فائدے کی ہے. تمہارا سودا بازار مصطفیٰ میں، بازار مصطفیٰ میں. اور جو ظاہری شے تم بیچ رہے ہو اس میں دیانتداری، ایمانداری اور مناپلی نہیں ہے، بلکہ اس میں شیئر ہے، پبلک پارٹیسپیشن ہے، اور اس میں کنزیومر گڈ اور کنزیومر کوڈ کا خیال رکھا گیا ہے، نظام حسبہ جس کو کہتے ہیں. تو اس کے اندر کامیابی اور فلاح ہے. ورنہ یہ ہے کہ شے تو پیدا کر لو گے لیکن عزت کہاں سے پیدا کرو گے؟ عزت کہاں سے پیدا کرو؟ سر آپ ظاہر ہے ساری اسٹریٹجی سمجھتے ہیں مارکیٹنگ کی، اور ہمارے ہاں جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 2000 کے بعد سے جو 2022 تک کا سفر ہے اس میں بڑا پراپر فورسفلی زور دیا گیا ان سبجیکٹس پہ. مارکیٹنگ کے لوگ چاہیے، ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کا دور ہو گیا. اس کے سوا لوگ MBA مارکیٹنگ کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے لگے. BBA چونکہ آپ کے اپنے جامعہ کراچی آپ ڈین رہے، آپ نے کہا بیچلر بزنس ایڈمنسٹریشن، کتنا زیادہ اس پہ لوگوں کا رجحان بڑھا. وجہ اب وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر جو قوانین اغیار سکھا رہے ہیں، کچھ آپ سے اخذ کیے تھے، آپ کو اس کے برعکس سکھا رہے ہیں. صرف ایک بات عرض کرتا چلوں کہ مانچسٹر میں ہماری ایک بہن ہے شگفتہ احمد قادری جی، وہ بہن ہماری PhD کر رہی ہے اور علوم تجارت پہ کر رہی ہیں، اور اس میں سود کے حوالے سے. میں اس لیے بحرین میں رہتی ہیں ماشاءاللہ، اور امریکن ہے، شی از امریکن. اور جس خوبصورت پیرائے میں اغیار کے ساتھ بیٹھ کر تجارت پر کر رہی ہیں، اور سود سے فری نظام پوری دنیا میں بینکنگ کے ذریعے کیسے آ سکتا ہے اور کامیاب. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے کہ تجارت بھی ہو، سود کے بغیر ہو، اور حضور کے سامنے چہرہ دکھا سکیں. سر وہاں بیٹھ کر یہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں جہاد ہے، بہت بڑا قلم سے جہاد. اور اغیار کے ملک میں PhD، یہ بھی نہیں کسی مسلمان ملک سے کر رہے ہو آپ. اور وہ اغیار، اور دونوں جو سپروائزرز ہیں وہ دونوں غیر مسلم ہیں، دونوں غیر مسلم ہیں، اور وہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کتنے باریک موضوع پر آپ کام کر رہی ہیں، اور کتنے مطلب جرت کے ساتھ، اور سود کے اوپر. تو یہ چیلنج ہے پورے ورلڈ کو. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائے گا. یقیناً ہماری اس بہن کی، ہماری اس ماں کی اللہ حفاظت فرمائے گا، اور اللہ حفاظت فرمائے. میں مفتی صاحب قبلہ آپ سے ایک، مفتی صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا تیل کی قیمتیں بڑھی، اور وہ جو جن کے پاس آئل انڈسٹریز لگائی ہوئی، جن کے پاس سٹاک میں تیل پڑا ہوا ہے، جن کے پاس ہزاروں لیٹر پڑا ہوا ہے، انہوں نے راتوں رات جشن منانا شروع کر دیا کہ جی راتوں رات ہمارا جو ہے وہ تیل بڑھ گیا. انہیں اگر پریڈکشنز تھیں کہ اگلے مہینے بڑھے گا تو مہینہ بھر وہ ذخیرہ کر کے بیٹھے رہے کہ اب تو ہم دگنی قیمت پر بیچیں گے. ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اسلام کی نظر میں کتنا قبیح عمل ہے، اس کے حوالے سے ذرا آگاہ کریں. ذرا دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیارے انداز میں معاشرے پر بات فرمائی، کوئی شک نہیں، بے شک. اور ڈاکٹر صاحب وہ ہیں کہ جو جس طرح PhD کا ذکر فرمایا انہوں نے، تو یہ ایسے بندوں پر ہاتھ رکھتے ہیں جی، ان کو اپریشیٹ کیا ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، تاکہ وہ حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے یہ اس دور میں. اچھا، جو آپ نے ذخیرہ اندوزی کی بات کی نا، یہ بلیک مارکیٹنگ کی ایک عمومی شکل ہے. اچھا، اسی کے ڈائمنشن میں اگر آپ دیکھیں تو مونوپولی پر جو بات ہوئی تو وہ بھی اسی کی شکل ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا، کسی نے سائیڈ آف مارکیٹنگ جسے اچھا کسی نے بڑے زبردست طریقے سے محنت کی، ایک چیز بنائی، اور اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، مناسب قیمت رکھے. اب مارکیٹ میں بھائی وہ اچھی چیز اس کے علاوہ کوئی نہیں بنا تھا،
تو یہ مونوپولی تو یہ اچھی بات ہے صحیح. کہ اس کا مطلب مقصد معاشرے کو فائدہ پہنچانا ہے. وہاں نقصان آتا ہے کہ جہاں پر آپ نے مونوپولی اس طرح کی کہ میرے علاوہ کوئی نہ بنائے، آپ نے سب کے راستے کاٹے اور من پسند آپ اس کی قیمت وصول کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس کی ممانعت ہے، کیونکہ نیت کا بڑا عمل دخل ہے. اچھا، جہاں پر ذخیرہ اندوزی کی بات کرتے ہیں نا، مختلف اجناس کو زبردستی اسے یوں سمجھ لیں کہ اپنے پاس محفوظ کر لینا اور مارکیٹ میں اس کی مصنوعی قلت پیدا کرنا. یہ بات یاد رہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں انٹرفیئر ہوں گے نا تو قدرتی توازن بگڑ جائے گا، بالکل صحیح. اور نتیجہ جو ہوگا وہ Disbalance تباہی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا. صاحب میں کنٹینیو کروں گا، ہمارا بریک ہے کیونکہ ظاہر بہت فردر امپورٹنٹ انفارمیشن ہمیں ڈیلیور کریں تو انٹرپشن نہ ہو. بریک کے بعد انشاءاللہ جانتے ہیں مصعب بتا رہے ہیں ڈس بیلنسنگ آف مارکیٹ وہ کیا ہے اور وہ تباہی کیسی ہوتی ہے، اس سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمارے ساتھ مفتی محمد سہیل اعظم جدی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب تشریف فرمائیں. بہت سیر حاصل کلام ہو رہا ہے دکاندار اور صارفین کے حقوق پر. مفتی صاحب فرما رہے تھے یہ جو امبیلنسنگ آف مارکیٹ ہے یہ کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح توازن بگڑتا ہے اور کس طرح تباہی شروع ہوتی ہے. جی مفتی صاحب. تو اس میں چونکہ آپ نے ایک قدرتی معاملہ یہ ہے، قدرتی توازن یہ کہ اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے، رازق وہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے بندے کون ہیں، میری مخلوق ہے. تو اس نے یوں سمجھ لیجئے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں ہر چیز کی ایک توازن رکھا ہے. بالکل صحیح. جب انسان انٹرفیئر ہوتا ہے، اس میں انٹرفیئرنس کرتا ہے، دخل انداز ہوتا ہے، تو وہ قدرتی توازن بگڑتا ہے. بالکل آپ صحیح. جب وہ بگڑ جائے گا، کیوں کہ آپ کو پتہ ہے جو بھی بزنس کرتے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ طلب اور رسد، ٹھیک ہے نا. اگر ڈیمانڈ میں کمی ہے، سپلائی زیادہ ہے، تو چیزوں کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. بالکل صحیح. اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، سپلائی میں کمی ہے، تو چیزوں کی قیمتیں اپ ہو جائیں گی. تو یہ ذخیرہ اندوزی ہے، اور یہ خاص طور پر اجناس کے معاملات میں، اجناس میں. اور یہ بات یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ جو اس طرح ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، المعتکر ملعون، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے، وہ ملعون ہے. اب سمجھ جائیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ لعنت صرف یہ نہیں کہ ہاتھ سے ہم نے اشارہ آواز سے، اللہ کی لعنت تو ایسی ہے محروم ہو گئے بس آپ. وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. وہ ہاں، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے. کیا ہم نے یعنی زمانہ ماضی میں ابھی قریب میں یہ نہیں دیکھا کہ گندم کی بوری 1300 روپے یا 1400 روپے تھی، اس کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی اور پھر وہ 3000 کی گئی، بیچی گئی، ٹھیک ہے نا، بیچی گئی. اس کے علاوہ کتنی چیزیں. اچھا ایک چیز دیکھ لیں آپ کہ یہاں پر جب ہماری عوام الناس بھی اب اس نہج پر پہنچ چکی کہ احساسات ختم ہو چکے ہیں کہ پیٹرول کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اب روڈوں پر رش دیکھ لیں آپ. اگلے روز وہی پیٹرول کوئی پروٹیسٹ نہیں بس لے رہے آپ، مطلب نہیں، روڈوں پر رش کتنا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے مختلف بڑے بڑے مالز ہیں، وہاں پر بعض ٹیکسی والے کھڑے ہوتے ہیں، رکشاز والے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا انہوں نے آپس میں ایکا کیا ہوا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر وہاں سے لے کر جہاں تک وہاں کسٹمر کو جانا ہے، ان سب نے ایکا کیا کہ اتنے پیسے لینے ہیں، حالانکہ اتنے پیسے ہوتے نہیں اور زیادہ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی لے کر نہیں جاتا، مجبوراً وہ زیادہ قیمت دے کر پھر اپنے گھر پر پہنچتے ہیں. آج مہنگائی کا عالم کیا ہے، غربت کا عالم کیا ہے، وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ایسی ایپس موجود ہیں کہ میں نے باہر بھی دیکھا، یہاں پر بھی ہے، کہ جہاں پر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ اس کو یعنی موبائل کے ذریعے چیک کرنا چاہیں، ایپس کے ذریعے، تو ان کے جو اجزاء ترکیبی ہیں یا وہ کیا چیز ہے وہ ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. لیکن ہر صارف اتنا عقلمند نہیں ہوتا، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ذخیرہ اندوزی کی، وہ بیچارہ مہنگا خرید رہا ہے، کس طریقے سے وہ کر رہا ہے، کچھ خبر نہیں ہے. یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکاندار کس طریقے سے مختلف اجناس میں ذخیرہ اندوزی کر کے اور وقت آنے پر اس سے زیادہ قیمت میں فروخت کر کے بظاہر وہ پیسہ بنا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کو اپنے ہاتھوں سے خرید رہا ہے. صحیح فرمایا حضور نبی. اچھا یہ مین بات کیا ہے کہ ہم سے تقوی، جو میں نے شروع میں بات کی، تقوی اور توکل اٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر توکل کریں گے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں. تقوی اختیار کرو گے، وہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے راستے کھول دوں گا. توکل ختم ہو چکا ہے نا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے روزی کے
معاملات میں نا ٹھیک ہے، پرندوں کی طرح ہو جاؤ، ہائے ہائے سبحان اللہ، جاتے خالی پیٹ ہیں آتے بھر اور پیٹ۔ آتے بھرے پیٹ کے ساتھ۔ صاحب بہت اچھی بات آپ نے بہت اچھے انداز سے فرمایا۔ ایک توکل ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، آگ جلی ہوئی ہے، اور ایک توکل، سب کچھ وسائل سامنے ہے ہی نہیں، توکل نہیں ہے نا چیزوں پر کہ ڈیپینڈنٹ، آج ذخیرہ اندوزی نہ کی تو کل ہم مارے جائیں کل گے۔ مارے جائیں گے۔ بتاؤ کیا مطلب ہے؟ آپ نے آج سے قبل جو ذخیرہ اندوزی نہیں کی تھی، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو وہ نفع بھی دے رہا تھا اور آپ کے بچوں کو روزی بھی دے رہا تھا، آپ کو بھوکا تو نہیں سلاتا نا۔ صحیح فرما رہے، توکل کی کمی، تقوی چھن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا تقوی کسی میں نظر بھی آتا ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے وہ ڈیپینڈنٹ آف گڈز ہے، مطلب وہ ڈیپینڈنٹ آف آل مائٹی نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوائے زمانہ ہوئے۔ میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی جانب بڑھتا ہوں، اور ان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جب کمپٹیشن بڑھتا ہے نا مارکیٹ میں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ایک ہی ہے، برانڈ بھی ایک ہی ہے، اس شاپ والے کے پاس جو ہے نا وہ فلاں جگہ سے آتا ہے اور وہ ری پیک کرتا ہے اور وہ خراب ہوتا ہے، اور میرے پاس جو ہے نا اسی برانڈ کا اوریجنل ہے، یہ آپ کو 100% میں مطلب اس کی گارنٹی دینے کے تیار ہوں، اس کی گارنٹی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو مطلب ہینچ کرنا پروڈکٹ کو، پھر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، صرف کمپٹیشن بڑھنے کی وجہ سے اپنے نام کی خاطر، یہ عمل، یہ رویہ دیکھنے میں آیا آپ کے؟ میں آبزرو کر رہا تھا کینیڈا میں نام نہیں لوں گا اس چین کا، اور اس کے مقابلے میں ایک اور دکان تھی، وہ بھی وہی چین ہے، مطلب سیم پروڈکٹ بیچتے ہیں، تو ایک جگہ پر کچھ سستا ہے، ایک جگہ پر مہنگا ہے۔ تو میں نے ذرا سے تحقیق کی، میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تقریباً ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، مہنگا کیوں؟ اور یہ ایک مہنگا ہے ایک سستا ہے۔ ہنس کر اس نے کہا کہ مالک دونوں کا ایک ہی ہے، مالک دونوں کا ایک ہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جو جہاں مطمئن ہو جائے وہاں سے کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس کو کیا انداز اپنا، جھوٹ نہیں بولتے، کم از کم جھوٹ تو نہیں ہے بات ہے حضرت، وہ بھی سچ اس لیے بول یہ دیا لینا، کہ- یہ لو، وہ لینا، نہیں اس سے میں نے سچ اس لیے کہلوا لیا کہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی مجھے تو خریدنا نہیں ہے، مجھے صرف یہ سمجھا دو کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور ہو بھی آمنے سامنے۔ تو ہر جگہ انہوں نے آمنے سامنے بنائی ہوئی ہے، لیکن اب جو جہاں کٹ جائے بقول لوگوں کے۔ صحیح۔ خیر، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا مقدر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بے شک، تو پھر رزق حلال کیوں نہ لیا جائے؟ بے شک، اور سبحان پھر اللہ۔ رزق حلال کا یہی مصب، یہ ہونا سلیقہ، چاہیے۔ رزق حلال کا جب سلیقہ- اتنا ہی ملنا ہے جو مقدر ہے، تو پھر حلال کیوں نہ لیا جب جائے؟ ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر، تو آپ اگر یہ سوچیں کہ میں ایک رات کے اندر بلینر بن جاؤں، تو آپ حلال سے بھی تو بن سکتے ہیں نا۔ بالکل صحیح۔ کہ حلال کمانے والے کیا بنے ہیں، خالی کیا فقیر رہے، کیا بھیک مانگتے رہے؟ وہ نہیں، انہوں نے دینے والے بنے۔ ڈاکٹر صاحب استغفر اللہ، ہمارے خواتین کو یہ کہتے سنا، معذرت آپ کا کلام بالا ہوتا ہے، کہ اگر وہ 2 نمبر راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا، یعنی روزی میں 2 نمبریاں نہ کی جائیں گی، حرام تھوڑا سا نہ لیا جائے گا، تو کیسے ہوگا معاملہ؟ یہ تو سارے حرام سے ہی بنے۔ ان کا یہ اب مطلب توکل اس بات پہ بڑھ گیا اصل میں ایک بات بجائے حلال پہ بڑھنے کی۔ بھائی سلمان گل صاحب، طبلہ مفتی صاحب، میں ابھی آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے ہاں معاملہ اس کا نہیں ہے جی، توکل کا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آج کی دنیا کے اندر ذہنی مریض بن گئے ہیں۔ ہم جب تک برانڈڈ چیز اور مہنگی ترین چیز لے کر اور اس میں اطراء دکھاوا اور بناوٹ نہ کریں نا، اس وقت تک ہمارا مزاج نہیں بنتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کا شاید کوئی کمتر افراد میں، یا اگر ہم نے کوئی کسی مقامی درزی سے کپڑے سلوا کے پہن لیے، جب تک اس پر ٹیگ نہ لگا ہوا ہو، یہ ایک تو آپ کو اس سے نکلنا ہوگا۔ دوسرا جو بزنس ہے، بزنس اب ایسا بھی نہیں ہے، مشارو نیلے کوئی بھی ہو، لیکن میں ایک بات کہتا چلوں کہ بھائی جو شے بیچ رہے ہو نا، چاہے تمہاری ویلیو کتنی ہی ہو، صحیح، کتنے بڑے معاشرے کے اندر ہو تم، لیکن اتنا ضرور سمجھ لو کہ تمہارے جو عزت ہے وہ تمہاری زبان اور تمہارے کردار کی وجہ سے ہے۔ بالکل صحیح۔ تو تم جب اپیئر ہو رہے ہو لوگوں کے سامنے، تو تم سے جو منسلک تجارت ہے اس کے اندر بھی دیانتداری ہونی چاہیے، ورنہ تمہارے پورے کردار کے آگے سوالیہ نشان ہوگا کہ یہ شخص جو میرے سامنے تو بظاہر اس طرح سے آ رہا ہے، لیکن اس کی تجارت میں تو معاملات کچھ اور چل رہے ہیں۔ بالکل صحیح، تو تجارت میں اور کردار میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، صحیح بات، اور دونوں کے باہمی امتزاج کا نام تقوی ہے۔ بے شک، یہ نہیں ہے کہ میں شراب کی دکان کھول کر یہ کہوں کہ بہت بڑا پیسے والا بن گیا اور اس سے پیسے نکال کر مسجد میں دے دوں کہ قبلہ یہ لیجیے اور دعا کیجیے مجھے جنت مل جائے، یا مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو میں وہ تو کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فرد
یہ گواہی دے نہیں سکتا تم جنت میں جاؤ گے کیونکہ تم نے بنیاد ہی حرام پر رکھی ہے اس کی. بالکل صحیح فرمایا. اور پھر کسی فرد کو خوش کر رہے ہو تم, رب کو کیوں نہیں خوش کر رہے؟ صحیح بات ہے. یہ جو تم نذرانہ کسی فرد کو دے کر جنت کا سرٹیفکیٹ لے رہے ہو تو یہ تو تم اپنی نفسیاتی بیماری کا علاج تلاش کر رہے ہو کسی اور کے پاس. صحیح بات. تو یہ جو آج کی جو بزنس کمیونیکیشن ہے اور جو بزنس ایتھکس ہے اس میں 4-5 چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. صرف آدھا منٹ لوں گا. جی جی. ایک تو یہ کہ جو شے بیچ رہے ہیں اس کا معیار وہی ہو جو آپ اس پروڈکٹ پر لکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. دوسرا یہ کہ جہاں سے منگوا رہے ہیں اور جس جگہ ترسیل ہو رہی ہے اس کے مابین کتنا حصہ لینا ہے وہ رکھیں. اور یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اگر آپ منافع کم رکھیں گے تو شے زیادہ بکے گی. بالکل صحیح. اور اس کا بیلنس بھی ہوگا. بالکل صحیح. تیسرا یہ کہ جو شے بار بار لوٹ کر آ جائے, خراب چیز بیچ رہے ہیں اور پھر وہ واپسی میں واپس آپ کو لینا پڑے, تو اس سے بہتر ہے کہ بہتر شے آپ معاشرے میں دیں تاکہ آپ کے ریسپیکٹ ہو. بالکل صحیح. اور پھر ایک چیز جی قبلہ آپ فرمائیں. میں سمجھا کہ آپ نے بات ختم کی نہیں, آپ فرمائیں. نہیں صرف ایک جملہ کہ قبلہ مصعب نے جو بنیادی بات اور آپ نے کہی تھی نا, اور آج کی گفتگو کا عنوان بھی یہ ہے کہ بھائی یہ تجارت عبادت ہے, یہ دکھاوے کا نام نہیں ہے. اپنی اولاد کے خون میں رزق شامل کر رہے ہو, حرام شامل کر دیا تو کبھی توقع مت کرنا کہ قبر پہ آ کے وہ دعا مغفرت کرے گی. کیوں کہ اس کے وجود کے اندر جو تحریک ہے نا, تحریک وہ حلال نہیں ہے. تو جب حلال تحریک نہ ہو تو پھر پورا وجود ہی پتہ نہیں کیا ہو جاتا. بالکل صحیح فرما رہے. جی وہ سب کچھ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں سمجھا کہ حضرت نے بات ختم فرما دی. جب بات فرما رہے تھے تو ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی, جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا. جی جی جی. بات اچھا, ایک تو جھوٹی قسم وہ تو ہے گناہ, ایک جو بات پر جو فرمایا نا کہ فلاں فلاں جگہ اللہ باللہ تاللہ, سچی قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھا کے اپنی چیزیں بیچتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ چیز تو بک جاتی ہے لیکن برکت کبھی نہیں آتی, اڑ جاتی ہے. اور چیز کے ساتھ ساتھ ایمان بھی بک رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تم چیز نہیں بیچ رہے, تم اپنا تقوی بھی بیچ رہے ہو, تم اپنا ایمان اپنا کردار سب کچھ داؤ پر لگا رہے ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ لیس انویسٹ مور پروفٹ, لیکن اگر وہ حلال ذریعے سے ہو, اگر یہاں وہ اتنا پروفٹ نہ بھی ملا وہاں بہت ملے گا. والبعث بعد الموت. کل ہوگی آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.